محترم کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن نے عدت کو اس لیے لازم کیا ہے کہ نسب کی حفاظت ہو. عورت فوراً طلاق ہوتے ہی کہیں شادی کرے گی تو یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے پہلے والے کا ہو, تو پتہ نہیں چلے گا پہلے والے کا یا دوسرے والے کا. لہذا جہاں یہ کنفیوژن ختم ہو وہاں عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری نہیں ہے. چنانچہ اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل جائے طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد کہ اس کے پیٹ میں, اس کے رحم میں بچہ نہیں ہے, اس کا رحم بالکل خالی ہے, تو اگلے دن کہیں شادی کر سکتی ہے. وہ قرآن کا اگر مطالعہ کر لیتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری تقریر غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ واللائی لم یحزن, کہ وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے ان کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. سورہ طلاق 28ویں پارے میں. جس عورت کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو اس کو پریگنینسی کا چانس بولو بھائی نہیں ہوتا, وہ تو نابالغ بچی ہوتی ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ مراد ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے حیض ہی نہ آیا ہو, تو قرآن نے آگے اس کا رد کر دیا. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن. فرمائے جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, یعنی اب ان کو حیض آنا بند ہو گیا, بوڑھی ہو گئی ہیں عورتیں, تو بوڑھی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے. اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اگر بڑھاپا ہے اور حمل کا چانس نہیں ہے تو ان سب مسائل کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اور وہ بھی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا, ان کے بارے میں اب یہ سنیے, ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی. اگر کوئی شک ہے تو جو آخری اجتہادی اطلاق میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ عدت کے بارے میں آپ کی ایک اطلاقی رائے ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر عدت کے دوران یہ بات فیصلہ کن طور پر واضح ہو جائے کہ پیٹ خالی ہے تو پھر عدت کی جو مدت قرآن نے مقرر کی ہے وہ گزارنا لازم نہیں رہتا. عدت کی علت استبراء رحم میں معلوم ہو جائے کہ عورت کا پیٹ خالی ہے. اس کو علماء کرام نہیں مانتے. ان کے استدلال کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے عدت کی مدت خود مقرر کی ہے, 3 حیض یا 3 مہینے. اسے مقصد کی بنیاد پر بدلا نہیں جا سکتا. عدت کا مقصد صرف حمل کو جانچنا نہیں ہے بلکہ اس کے سماجی, اخلاقی, خاندانی اور نکاح و طلاق کے نظام سے متعلق کئی اور ضمنی مقاصد بھی ہیں. میڈیکل ٹیسٹ عام طور پہ قطعی نہیں ہوتے, ابتدائی اسٹیج پر یہ غلط ثابت ہو سکتے ہیں. لہٰذا ایک غیر قطعی چیز کی بنیاد پر ایک قطعی حکم کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. اس طرح یہ فرماتے ہیں کہ عبادات اور منصوص احکامات مدت کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. مقصد پورا ہونے کے باوجود مدت قائم رہتی ہے, اور اگر اس مدت پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو حکم پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اور ساتھ ساتھ ہر ایک مسئلے کی طرح اس پر اجماع کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے. ہم صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے, یہ تو ایک مقصد تھا کہ معلوم ہو جائے اور بھی مقاصد ہیں کہ عورت وہاں پر رہے گی, کچھ دونوں میں میل ملاپ پیدا ہو جائے گا, اس دوران دل نرم ہوں گے, دوبارہ سے خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا. تو آپ نے ایک چیز کو علت قرار دے کے جو باقی قرآن مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا ان سب کو فوت کرتی. ہم جب کسی حکم کی علت متعین کرتے ہیں تو 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ علت قرآن مجید نے باللفظ بیان کر دی ہے, جی, قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان ہو گئی ہے کہ اس کو وہاں سے اخذ کیا جا سکتا ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ احکام پر ان کا اطلاق کر کے بتاتا ہے اور اس طریقے سے علت کو متعین کر دیتا ہے. جی, علت کے بارے میں یہ طے ہے کہ ان الحکم یدور مال اللہ وجودم وعدمہ, جو ارشاد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, جو حکم بھی دیا ہے, جس چیز کی بھی ہدایت کی ہے, اس کا ایک ریشنیل ہے, وہ اسی پر مبنی ہوتی ہے, اس کا مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایک چیز وہ ہے جس پر حکم قائم ہوتا ہے, جی, جس کی بنیاد پر حکم دیا گیا ہے, اور ایک اس کے مقاصد ہیں. وہ 1 بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 10 ہو سکتے ہیں. مقاصد علت کی بحث میں زیر بحث ہی نہیں آتے. اچھا, اب عدت کے بارے میں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو واضح کیا ہے. الفاظ میں تو یہ بات نہیں ہے, لیکن قرآن مجید نے جہاں جہاں طلاق کے احکام بیان کیے ہیں ذرا ان کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے اپنا مدعا اطلاق کر کے واضح کر رہا ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے, یعنی خود مختلف صورتوں پر اطلاق کر کے بتا دیا جائے کہ یہ علت پیش نظر ہے, یہ چیز اس میں مضمر ہے, اس کی بنیاد پر حکم دیا گیا ہے, یہ اس کا ریشنیل ہے. سورہ طلاق میں سب سے پہلے قرآن مجید نے اپنا حکم بیان کیا ہے. اس پورے حکم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں چند ضروری چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم. اے نبی, تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو
اور عدت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عدت کے بارے میں حکم بیان فرمایا. عدت کتنی ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب سورہ بقرہ میں آیت 282 میں دیا ہے. ابھی جو میں نے آیت پڑھی یہ سورہ طلاق کی ابتدا میں ہے. بقرہ کی آیت 282 میں فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائیں. اس طرح یہ واضح کر دیا کہ عدت 3 حیض ہے. اس کے بعد ایک اور بات کہی، جب عورتیں عدت گزار رہی ہوں تو لوگوں کو ہدایت کی کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اس کا ترجمہ یہ ہے زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی سری بے حیائی کی مرتکب ہوں. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گے وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی ہی جان پر ظلم ڈھایا ہے. تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 باتیں کہیں، ایک یہ کہ عدت کے حساب سے طلاق دو، دوسرے یہ کہ عدت کے دوران میں بیوی کو نہ تم گھر سے نکالو گے نہ وہ خود نکلیں گی. اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے، گھر سے نہیں نکالو گے، اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ وہ اسی گھر میں رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر حالات پیدا کر دیں. یعنی اگر عورت عدت گزار رہی ہے تو شوہر کے لیے گزار رہی ہے. پہلی بات، شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، اسے نہیں چاہیے کہ اسے گھر سے نکالے. اس میں یہ فائدہ بتایا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ممکن ہے شوہر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، ممکن ہے حالات بہتر ہو جائیں، یہ اس کا فائدہ بتایا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں آدمی یہ خیال کر سکتا ہے کہ دونوں چیزیں ملحوظ رکھی گئی ہیں. ایک یہ کہ عدت گزاری جائے. عدت کیوں گزارنی ہے؟ یعنی کیا اس لیے کہ اس میں موافقت کی صورت پیدا ہو جائے؟ یہ واضح کر دیا ہے اور سورہ بقرہ میں واضح کر دیا ہے کہ وہ اسی مقصد سے ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ پیٹ کی صورتحال کیا ہے. چنانچہ دیکھیے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بعد فرمایا ہے عورتیں اپنے پیٹ کی صورتحال کے بارے میں کوئی چیز چھپائیں گی نہیں. ٹھیک، یہی اصلی علت ہے، اسی پر حکم قائم ہوا ہے. البتہ اس کے بعد ایک دوسری ہدایت یہ کی گئی ہے کہ ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے. ٹھیک، اس کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ اس کا امکان ہے حالات بہتر ہو جائے. اچھا، لیکن اب مزید آگے بڑھیے. اگر معاملہ یہاں تک ہوتا تو چلیے یہ استدلال کیا جا سکتا تھا. اس کے بعد قرآن مجید مزید وضاحت کرتا ہے اور اسی جگہ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَجْلُوهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آ رہا، وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اور وہ بھی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا، ان کے بارے میں اب یہ سنیے، ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی. اگر کوئی شک ہے تو اگر کوئی شک ہے کہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہی استبراء رحم سے متعلق ہے کہ پیٹ خالی ہے، بچہ تو نہیں ہے، اس سے متعلق ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض نہیں آ رہا، وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہے یا حیض آیا ہی نہیں ہے، تو اگر وہ چیز بھی پیش نظر ہے کہ موافقت کے مواقع پیدا ہو جائیں گے تو پھر تو ارتیاب کی بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، تو اس لیے قرآن مجید نے خود یہ بیان کر دیا کہ وہ گھر میں روکنے کی ہدایت کا فائدہ ہے. یعنی جب عدت گزارنی ہے، عدت کس لیے گزارنی ہے؟ استبراء رحم کے لیے. اس لیے کہ ارتیاب ہے، شبہ ہو سکتا ہے، اس کو واضح ہونا چاہیے. دیکھیے لفظی کیا استعمال کیا ہے، ان ارتبتم. اگر تمہیں کوئی شبہ ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ حمل کا امکان ہے
اور تو کوئی معنی نہیں ہو سکتے اس کے. تو اگر یہ چیز ہے تو وہ عدت گزاریں گی. جب عدت گزاریں گی تو موقع مل گیا ہے, اور وہ موقع کیا ہے کہ وہ گھر میں رہیں گی تو اس کا امکان ہے کہ بہتری کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. تو گویا جو پہلی بات ہے وہ اور ہے, اور جو دوسری بات ہے اس کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. عدت کیا ہے؟ وہ ارتیاب کے نتیجے میں 3 مہینے کی پابندی, ارتیاب کو لفظی معنی یعنی شبہ ہو گیا, شبہ ہونا. ٹھیک. شک ہو گیا. ان ارتبتم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اس میں بھی اگر کوئی تردد ہے تو مزید دیکھیے, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اس کے بعد یہ فرمایا ہے تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اور وہ بھی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا, ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی. اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں. یعنی حاملہ عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ یہ کہ اگر وضع حمل ہو گیا ہے, دوسرے دن ہو گیا, تیسرے دن ہو گیا, 15 دن بعد ہو گیا, 1 مہینے بعد ہو گیا, طلاق دیتے ہی ہو گیا, تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی. ٹھیک. اس طریقے سے قرآن مجید نے انہی آیات میں یہ واضح کر دیا کہ عدت کی علت استبراء رحم ہے. یعنی اس میں اور کوئی چیز ملحوظ ہی نہیں ہے. البتہ استبراء رحم کے لیے عورت اگر قیام کرتی ہے, گھر میں رہتی ہے, میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور عدت وہاں گزار رہی ہے, تو اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کی جانب اشارہ کیا ہے. یعنی 2 حکم الگ الگ ہے. پہلا یہ کہ وہ عدت گزاریں گی اس لیے کہ استبراء رحم ہو جائے. جب وہ عدت گزاریں گی تو دوسرا حکم یہ ہے کہ انہیں گھروں سے نہ نکالا جائے, اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد مزید دیکھیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها. یہ سورہ احزاب کی آیت 49 ہے. اس نکاح کے لیے کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے جس کا حکم اپنے پیغمبر کو دیا ہے. ایمان والو, اس لیے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرتے ہو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دے دیتے ہو تو ان پر تمہاری خاطر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کا تم شمار کرو گے. یعنی اگر عورت کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ بچے کی پیدائش کا امکان ہی نہیں. جب امکان ہی نہیں ہے تو فرمایا کوئی عدت بھی نہیں. تو یہ واضح ہو گیا بالکل کہ عدت کا تعلق ہی اصل میں بچے سے ہے. یعنی بچے کے بارے میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے, حمل کے بارے میں کوئی تردد نہ رہے, ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی تہمت لگ جائے, بعد میں کوئی نزاع پیدا ہو جائے. چونکہ اس بچے میں ایک مرد اور عورت ہے, دونوں شریک ہیں. یہ صرف ماں کا بچہ نہیں ہے, باپ کا بھی ہے, اور صرف باپ کا بچہ نہیں ہے, ماں کا بھی ہے. لیکن اس کو پیٹ میں کون اٹھائے ہوئے ہے؟ اگر کوئی امکان ہے تو ماں اٹھائے ہوئے ہے. اس وجہ سے ماں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ عدت گزارے گی. کس کے لیے گزارے گی؟ اس کے بچے کے بارے میں تو کوئی تردد پیدا ہی نہیں ہونا, شوہر کے لیے گزارے گی. تو اب ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ عدت اس صورت میں ہے جب کہ ارتیاب ہے, کوئی شبہ ہے, یہ بھی بتا دیا کہ اگر حمل ہو جائے, یہ بھی بتا دیا کہ اگر وضع حمل ہو جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے, یہ بھی بتا دیا کہ اگر ملاقات نہیں ہوئی تو پھر کوئی عدت نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد اب کس چیز کی وضاحت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ عدت اصلاً استبراء رحم کے لیے ہے. ٹھیک. یعنی اس مقصد سے ہے کہ پیٹ کے بارے میں معلوم ہو جائے, بچے کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے. اگر کوئی شبہ نہیں ہے تو ظاہر عدت ختم ہو جائے گی. اس کو میں نے پہلے متعین کیا ہے. متعین کرنے کے بعد میں نے بتایا ہے کہ اس وقت جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان میں اگر یقینی طور پر یہ معلوم ہو سکتا ہے تو پھر عورت شوہر سے درخواست کرے گی کہ میری عدت ختم کر دی جائے. وہ مان لیتا ہے تو اس ذریعے کی طرف رجوع کیا جائے گا, نہیں مانتا تو اس کا حق ہے کہ عدت گزارے, چنانچہ اس کو فیصلہ کرنے کا بھی حق. بالکل ٹھیک. یعنی شوہر کے لیے اس نے عدت گزارنی ہے, شوہر کا اطمینان ہونا چاہیے. بچہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہے, اس میں ایک فریق کو کوئی تردد نہیں اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے, دوسرے فریق کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تو اسی کا حق ہے, وہ اس کا تقاضا کرے گا. وہ اگر کہتا ہے کہ نہیں, جو ذرائع بھی پیدا ہو گئے ہوں میں تو اصرار کروں گا کہ 3 مہینے عدت گزارنی ہے تو گزارنی ہے, یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود اپنی کتاب میں واضح کر دی ہے کہ اس حکم کی بنیاد استبراء رحم پر ہے.
یہ اسی لیے دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز پیش نظر نہیں ہے۔ جس طرح مرد دوسرے دن شادی کر سکتا ہے، عورت کو بھی اسی کا حق دینا تھا، لیکن بچے کے بارے میں چونکہ شبہ ہو سکتا ہے تو ہم پابند کر رہے ہیں کہ جب تک یہ شبہ دور نہ ہو جائے عورت عدت گزارے گی۔ تو یہ شبہ یہ دیکھیے کہ اگر 3 مہینے کے ایام دیکھنے کے بعد دور ہو گیا تو اجازت دے دی گئی، یہ وضع حمل سے دور ہو گیا تو اجازت دے دی گئی، اگر کوئی ملاقات کی صورت ہی نہیں ہوئی تو امکان ہی نہیں ہے، اجازت دے دی گئی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ عدت کی علت کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے دیکھنا ہے۔ اس سے متعلق جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں وہ میرے نزدیک قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ نقطہ نظر واضح ہو گیا اس پروگرام کے